بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں آنکھیں بند کر لیں تو کیا نماز قبول نہیں ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے تو جواب یہ ہوگا کہ نماز صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ چاہے آپ سوال کریں گے کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی بھی سن لیجیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ رات حضرت ابو داؤد روایت کرتے ہیں کہ ایک راہ میدان جنگ میں دو صحابہ ایک پہاڑی پر نگرانی کے لیے متعین کیے گئے۔ انہوں نے پہرا دینے کے لیے باری مقرر کی۔ ان میں ایک منہ استراحت ہو جاتے ہیں اور دوسرے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دور سے کسی دشمن نے انہیں دیکھا اور تاک کر ان کی طرف ایک تیر مارا۔ تیر آ کر ان کے بدن میں پیوست ہو گیا، جسم اور کپڑے لہو لہان اور تر ہو گئے، مگر نماز میں استغراق اس طرح قائم رہا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، ارے بھلے انسان، تم نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں جگا لیا؟ فرمانے لگے، میں نے ایک پیاری سی سورت شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز توڑ دوں۔ صحابہ ساری رات عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ بعض اوقات تو یوں ہوا کہ ذوق عبادت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کئی صحابہ نے تو راتوں کی نیند مکمل طور پر ترک کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اعتدال اور توازن کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم تھا کہ وہ ساری رات بیدار رہتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ان کے مہمان ہوئے تو اول شب میں انہیں آرام کی تلقین کی اور تہجد کے وقت انہیں بیدار کیا اور کہا، اٹھو اب نماز کا وقت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون نے ساری رات عبادت میں گزارتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کو فرمایا، اے عثمان، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کے متعلق آتا ہے کہ پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھی، دن کو چکی پیستی، رات مصلی پر گزار دیتی۔ ابھی رکعت مکمل نہ ہوتی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز مسجد نبوی سے آنا شروع ہو جاتی اور پھر آپ جلدی اسلام پھیر لیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں برم کرائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر جاگ کر بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظم و جلالت کا بیان ہوتا، اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بند جاتی۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ترجمہ میں اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ ہی کے آگے روتا ہوں، پڑھتے پڑھتے اور زور سے روتے کہ میں ان کے رونے کی آواز سنتا۔ نماز میں حضرت عمر کی گری و زاری کا واقعہ کچھ شاذ نہ تھا، اکثر ان پر یہ حالت طاری ہو جاتی۔ ایک نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی بھی، جب گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے و دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو موت موت پکاریں گے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف طاری ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی گہر ہوگی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل بحق ہو گئے۔ ایک بار فجر کی نماز میں سورۃ یوسف شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے، یوسف کی میں یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئی اور وہ جی میں گھٹنے لگے تو زار رونے لگے، یہاں تک کہ قرات جاری رکھنا دشوار ہو گیا، مجبور ہو کر رکوع میں چلے گئے۔ سعد بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے، اے اللہ، ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ عبرانی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نماز میں شریک ہو گیا۔ آپ نے سورۃ بقرہ شروع فرمائی، میں نے کہا 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے، پھر
میں نے کہا آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اسے ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورت نساء شروع کر دی، اسے ختم کر کے سورت العمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کسی ایسی آیت کی تلاوت فرماتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہنے لگتے، جب خوف والی آیت سے گزرتے تو آپ پناہ مانگتے، پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کا ورد کرنے لگے۔ آپ کا رکوع قیام جیسا طویل تھا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنا کھڑے ہو رہے، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے۔ آپ کا سجدہ بھی قیام جتنا ہی طویل تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت ادا فرمائی۔ پھر میں نے نماز کے بعد حضور سے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری توجہ تمہاری طرف ہوتی تو میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق نماز میں بھی کمال کا تھا۔ ذوق عبادت کا اثر صحابہ کرام کی طبیعتوں پر بھی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو جاتا، لہجے میں اتنی نرمی تھی اور نرم تھا کہ ارد گرد کے سارا ماحول ایک روحانی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ تب بھی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تو آپ کے ارد گرد قرآن سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہو جاتے۔ اس پر کفار نے رکاوٹ ڈالنی شروع کی تو گھر کے گوشے میں نماز ادا کرنے لگے، لیکن اسے سننے کے لیے پھر لوگ گھر کے باہر جمع ہو جاتے۔ ناظرین، بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایسے عالم میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کے وقت ان کے گھر گیا، ان پر زخموں کی شدت کی وجہ سے غشی طاری تھی اور ان کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا جیسا مناسب سمجھے۔ میں نے کہا آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکارے، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر آپ نے فوراً آنکھیں کھول دی اور فرمایا اللہ کی قسم جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام بھی کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی اور حالت یہ تھی کہ ان کے زخم سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے نماز۔ نماز میں رب کا خیال ہونا چاہیے۔ دوم نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ امام کسانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کی بندش کو مگر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے متصادم ہے۔ نماز کی حالت میں سجدہ جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر وضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور کراہت تزہیح ہے یعنی گناہ تو نہیں مگر بچنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کو آنکھیں کھلی رہنے کی صورت میں خشوع نہ ہو اور بند کرنے میں خشوع حاصل ہو تو اس کے لیے آنکھیں بند کرنے میں اصلاح حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدے کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے، آمین۔